اور پیسے اور دولت کی پوجا کو مالداری نہیں کہا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا تعیسا عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، کہ وہ پیسے کو پوجا کرنے والا تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اور میرے آقا کیسے مالدار ہیں؟ حدیث میں آتا ہے میرے رب نے احد پہاڑ کے بارے میں پوچھا، محبوب آپ اگر دل چاہتا ہے میں احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ مجھے یہ پسند نہیں احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دیا جائے، مجھے تو یہ پسند ہے ایک دن پیٹ بھر کر کھانا ملے، تیرا شکر ادا کروں، ایک دن خالی پیٹ رہوں اور صبر کروں، مجھے یہ پسند ہے۔ مالداری اس سے کہا جاتا ہے۔ مالداری میرے آقا کی دیکھنی ہو تو دیکھ لیجئے آپ کے گھر کے صحن میں دولت کی کھنکتی ہوئی تجوریاں ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک سارے کا سارا مال صدقہ نہ کر دیں۔ تو پتہ چلا کائنات میں سب سے زیادہ مالدار میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم معراج کے دولہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب آپ سب سے زیادہ مالدار ہیں تو سب سے زیادہ محبت آپ سے کی جائے۔ دوسرا سبب محبت کا دیکھتے ہیں تو لوگ دنیا میں دنیا والے کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے حسن و جمال پہ فریفتہ ہو کر محبت کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی پہ فریفتہ ہوتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ آمنہ کے لال کے حسن و جمال کو دیکھیں، آمنہ کے لال کی خوبصورتی کو دیکھیں تو اور چھوڑیں قرآن میں لے لیتے ہیں۔ میرے رب نے تو میرے محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والضحیٰ، میرے محبوب مجھے تیرے رخ زیبا کی قسم جس کے سامنے سورج بھی سوالی نظر آتا ہے، واللیل اذا سجا، محبوبم آپ کی زلف عنبری کی سیاہی کی مستی کی قسم جس کے سامنے رات کی تاریکی بھی ممتا نظر آتی ہے۔ میرے آقا کے حسن و جمال کی بات کرتے ہو تو پھر حسان ابن ثابت کو لے لیجئے گا۔ حسان کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا ہے، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک نہیں جنا۔ میں غور کرنے لگا، میں تصورات کی دنیا میں چلا گیا کہ حسان نے کہا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے حسان تو نے یہاں پر عینی کیوں کہہ دیا، ضمیر مضاف الیہ کی کیوں لگا دی، اضافت کی قید سے مقید کیوں کر دیا، تو اس کو مطلق چھوڑتا، قید کے بغیر چھوڑتا، یوں کہتا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ، آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ امیر شریعت کی اس بات کو سنا میں تصورات میں چلا گیا، بہت پیچھے چلا گیا۔ امیر شریعت اتنی بڑی بات کیسے کر گئے؟ جب میں بہت پیچھے چلا گیا میرے سامنے وہ منظر آیا، میرے محبوب آمنہ کی گود میں ہیں، عبد المطلب آتے ہیں، بیٹا آمنہ مبارک ہو، ذرا دکھاؤ میں اپنے محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابا جی میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، دکھاؤ تو صحیح۔ عبد المطلب کی نظریں محمد عربی کے رخ زیبا پہ پڑتی ہے۔ عبد المطلب کہتا ہے آمنہ تو کیسے دیکھ لیتی، اور تو یا مکہ میں یا مدینہ میں، مجھ سے پوچھنا کبھی یمن کا سفر ہے، کبھی روم کا سفر، کبھی کہاں کے اسفار، میری آنکھ نے ایسا حسین و جمیل ایسا محجبی نہیں دیکھا ہے۔ جب عبد المطلب نے کہا میں تصورات کی دنیا میں چلا گیا، میں سوال کر بیٹھا، میں نے کہا حلیمہ سعدیہ تو بتا دینا تیری گود میں تو عرب و عجم کے بچے آئے ہیں، تو نے بھی ایسا حسن و جمال کا پیکر دیکھا؟ تو حلیمہ سعدیہ کا تصورات کی دنیا میں بزبان حال جواب تھا وہ میری گود میں عرب و عجم کے بچے آئے لیکن میری آنکھ نے بھی ایسا حسن و جمال کا پیکر نہیں دیکھا۔ تو میں سوال کر بیٹھا تصورات کی دنیا میں جبرائیل تو بتا دے تو نے ایسا حسین و جمیل محجبی دیکھا ہے؟ تو جبرائیل کا جواب یہ تھا جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں جگہ دے کر کہہ
دیا کلت مشارق الارض ومغاربہا لمارا احسنا اکمنا اجمنا، میں محمدی، میں کائنات کے چپے چپے کو چھان بیٹھا ہوں، میری نظر میں آج تک میرے محبوب جیسا حسن و جمال کا پیکر نہیں دیکھا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے رخ زیبا کو دیکھ بیٹھا ہوں، لیکن مصطفیٰ کی باری آئی تو یوں کہہ دیا آفاق کہا گردی دام ماہر بتا ورزی دام بسیار خوبہ دی دام، لیکن تم نے چیزیں دیگری۔ ایسا حسن و جمال کا پیکر جبرائیل کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا۔ جب جبرائیل نے کہا میں نے نہیں دیکھا تو پھر میں نے تصورات کی دنیا میں اپنے رب سے سوال کر دیا، میرے آقا تو بتا ایسا کوئی تو نے اور بنایا ہے؟ مجھے جواب ملا میں نے اور بنایا ہی ایسا نہیں ہے، وہ قالب توڑ دیا جس میں مصطفیٰ کو بنایا تھا۔ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، کیسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ایسا حسن و جمال کا پیکر آج تک نہیں آیا ہے۔ اگر حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے، میرے آقا جیسا کوئی حسین و جمیل ماں نے نہیں جنا ہے، ماں نے نہیں جنا ایسا حسین و جمیل۔ اور تیسرا سبب محبت کا وہ ہے کمال۔ آدمی کسی کے کمال سے متاثر ہوتا ہے، کہتے بڑا با کمال آدمی ہے، میں اس سے بڑی محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس کے کمالات سے متاثر ہوں، بہت با کمال ہے۔ آئیے ذرا آمنہ کے لال کے کمالات کو دیکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے آقا، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار ہیں۔ اور ایک اور شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، جس کو مختصر انداز میں خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی نے یوں ترجمہ کر دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کے کمالات کو جمع کر کے ایک گلدستے میں سجا دیا جائے، اس گلدستے کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا نے کمال عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو میدان تیمہ ہے، پانی کی ضرورت پڑی، ربا کیا کروں؟ جواب ملا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ عصا مارا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ پتھر سے پانی کا جاری ہونا پاسبل ہے، امپاسبل نہیں، ناممکن نہیں، ممکن ہے، کمال ہے، مانتا ہوں۔ لیکن آمنہ کے لال کے کمال کی بات دیکھیے گا، میرے محبوب کو کیا کمال عطا کیا۔ پانی نہیں، صحابہ پریشان ہیں، آج میرے رب نے میرے محبوب کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پانی کا چشمہ۔ اور علماء نے لکھا، علماء نے یہ لکھا کہ وہ پانی زمزم کا پانی افضل ہے یا میرے محبوب کی انگلیوں سے جو پانی نکلا یہ افضل ہے؟ تو فرمایا مصطفیٰ کی انگلیوں سے جو پانی نکلا یہ زمزم سے افضل ہے، اس لیے کہ زمزم کو ایڑیاں رگڑنے سے زمین سے نکلا اور یہ مصطفیٰ کے جسد اثر سے نکلا۔ کمال عطا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو میں مانتا ہوں۔ مردے سے فرماتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھتا ہے، کھڑا ہو کر بات کرتا ہے، پاسبل ہے، امپاسبل نہیں، ناممکن نہیں۔ اور قربان جاؤں آمنہ کے لال کی شان پہ کمالات کیا عطا کر دیے، کیا کمال دے دیا میرے آقا کو۔ ابو جہل کہتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا میں بولوں یا یہ خود بولے؟ کا جواب آنا چاہیے۔ وہ کنکر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس سے بڑا کمال کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی آتا ہے، آ کر کہتا ہے آپ کو اللہ کا نبی جب مانوں گا جب یہ درخت چل کر آپ کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہہ دو ایھا الشجر ھذا الرجل ھو یطلبک، یہ درخت وہ شخص تجھے بلا رہا ہے۔ حدیث کی سچائیاں گواہ ہیں، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا میرے آقا کے قدموں میں آ گیا۔
اس سے بڑھ کر اور کیا کمال ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا کمال ہے؟ مجھے بتائیں کہ وہ عرش معلا، فرمایا میں اس جگہ پہ پہنچا جہاں کوئی نبی نہیں جا سکا، کوئی فرشتہ نہیں جا سکا، ان بلندیوں پہ پہنچ گئے۔ اس سے بڑا اور کیا کمال ہوگا؟ میرے محبوب کو رب نے کمالات عطا کیے ہیں اور ایسے کمال عطا کیے۔ ہاں حضرت ابراہیم آگ میں گئے، پہلے آگ میں گئے، پھر آگ کو بجایا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، قربان آقا کی شان سے آئے، بعد میں آتش کدہ ایران کو پہلے بجھا دیا، آئے بعد میں آگ پہلے بجھ گئی۔ یہی تو کمال ہے، کمال یہی تو ہے۔ ابراہیم خلیل بنا دیے، کمال ہے، لیکن خلیل کون ہے؟ خلیل وہ ہے جس سے سب کچھ لے لیا جائے، اور آقا کو حبیب بنا دیا، حبیب وہ ہے جس سے سب کچھ دے دیا جائے۔ میرے آقا کے کمالات، اگر کمالات کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے تو سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے گی؟ ذرا بولیں آپ بھی، کس سے کی جائے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا سبب محبت کا وہ نوال ہے، عربی میں نوال کہتے ہیں، اردو میں احسان کہتے ہیں، اور عام طور پر کہا جاتا ہے الانسان و عبد الاحسان، انسان اپنے محسن کا غلام ہوتا ہے۔ میرے آقا کے احسانات میرے اور آپ پر اتنے ہیں کہ اتنے کسی اور کے نہیں ہیں، اتنا بڑا محسن کائنات میں نہیں ہے۔ میرے آقا دنیا میں آئے، سر سجدے میں زبان پہ جو کلمات مچل رہے تھے، ایک روایت میں ہے سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمدللہ کثیرا، اللہ اکبر کبیرا، اور ایک روایت میں فرمایا آپ جب تشریف لائے زبان پہ یہ کلمات مچل رہے تھے، اللہم اغفر لامتی، اللہم اہد امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ علماء نے عجیب بات یہاں لکھی، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے دو نبی ہیں، دونوں نے بچپن میں بات کر دی، لیکن ایک آیا ماں کی گود میں پہلے، بولا بعد میں، اور بولا بھی تو کیا بولا، ماں کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ مریم پہ بہتان لگا، لوگ کہنے لگے مریم کہاں سے لے کر آئی ہو، کردار کی مشکوک ہو، تمہارا شوہر تو نہیں ہے۔ پریشان ہوگی حضرت مریم صلوات اللہ وسلام علیہا، اور کیا کہنے لگی، اے اللہ مت قبل ھذا، اس سے پہلے مجھے موت آ چکی ہوتی۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کیفیت تھی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ بچے کو لے کر جاؤ۔ کس طرح جاؤں؟ کہا جاؤ، اور جاؤ جب وہ لوگ باتیں کرنے لگے تم کہہ دینا میں روزے میں ہوں، مجھے روزہ ہے۔ لوگ پوچھیں اس میں حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا، یہ بولے گا اللہ یہ کیسے بولے گا، بچہ ہے پنگوڑے میں ہے بول نہیں سکتا۔ کہاں بچہ تو بول نہیں سکتا، لیکن جب ماں کی عزت خطرے میں ہوتی ہے تو بچہ بول جایا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو لے کر حضرت مریم جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں انا لک ھذا، کہاں سے لے کر آئی ہے؟ حضرت مریم نے اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو پنگوڑے میں بچہ ہے؟ کہا کر لو، بولے گا۔ عیسیٰ بولا اور کیا کہا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ نبی کی ماں کردار کی مشکوک نہیں ہوا کرتی ہے۔ بولا بچپن میں بولا، ماں کی گود میں آنے کے بعد بولا، لیکن ماں کی برات کے لیے بولا۔ وہ قربان آمنہ کے لال تیری عزت اور تیری عظمت پہ دنیا میں آیا، بولا پہلے ماں کی گود میں، بعد میں گیا، اور بولا کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، اللہم اغفر لامتی، اللہم اہد امتی۔ اس سے بڑا محسن بتاؤ؟ بولتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے بولتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے آقا کی، یہ آقا کا احسان ہے امت پر۔
تفصیلی بات ہے، میں مختصر کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین آگے آ کر بیٹھے قدموں میں، یا رسول اللہ جہنم کی سیر کر کے آیا ہوں۔ فرمایا تو نے کیا دیکھا جہنم میں؟ اللہ کے حبیب جہنم کے اتنے درجے ہیں، فلاں درجے میں فرعون اس کے ماننے والے جائیں گے، فلاں درجے میں قارون اس کے ماننے والے جائیں گے، فلاں میں فلاں، فلاں میں فلاں، فلاں میں عبداللہ ابن ابی اس کے ماننے والے جائیں گے۔ ایک درجے کی باری آئی، جبرائیل خاموش ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس میں کون جائے گا؟ یا رسول اللہ رہنے دیجئے، نانا بتاؤ اس میں کون جائے گا؟ آقا رہنے دیجئے، نہیں جبرائیل بتا کون جائے گا؟ آقا آپ کی امت کے وہ گناہگار جن کی زندگیاں گناہوں میں کٹے گی، بغیر توبہ کے مر گئے، وہ اس جہنم میں جائیں گے۔ میرے آقا بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں نیچے، جبرائیل امین آپ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، ہوش میں آئے، اور جبرائیل میرا امتی جہنم میں جائے؟ ہاں یا رسول اللہ وہ گناہگار جس کی زندگی گناہوں میں کٹے گی، بغیر توبہ کے مر گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے آقا پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آئے، اٹھے، حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے جسے جنت کا ٹکڑا کہا گیا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھائی، واپس چلے گئے۔ صحابہ پریشان، آقا کی نطق کے اثر سے ادا ہونے والے موتی چنا کرتے تھے، اب محروم ہو گئے، اب کیا بنے گا؟ پریشان تھے، میٹنگ کال کی گئی کہ معلوم کیا جائے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا سلسلہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے میٹنگ کال کی، سارے صحابہ جمع ہوئے کہ آقا سے معلوم کیا جائے۔ سب نے کہا ابو بکر جا کر معلوم کریں کیا ماجرا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے رونے کے علاوہ کوئی جواب نہ آیا۔ میرے آقا کا چہرہ مبارک رو رو کر زرد پڑ گیا، آنسو کے نشان چہرے مبارک پہ پڑ گئے۔ جب یہ کیفیت دیکھی واپس آئے، دروازہ نہیں کھلا، دوبارہ میٹنگ کال کی گئی، کہا گیا آقا کی لخت جگر، آقا کی نور نظر، آقا کے دل کا ٹکڑا، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھیج دیا جائے۔ حضرت فاطمہ جاتی ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے، اندر سے روتے ہوئے آواز آئی من دقل باب، اور کون میرے دروازے پہ آیا ہے؟ جواب پہ کہتی ہے ابا جان آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں، وہ فاطمہ جو آپ کے گھر آتی تھی، کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، وہ فاطمہ ہوں جب آپ کے گھر آتی تھی پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے، وہ فاطمہ ہوں جو آپ کے گھر آتی تھی کمبلی بچھا کر فرما دیا کرتے تھے بیٹی فاطمہ جو تو سمیت میری کمبلی پہ بیٹھ جا، آج آپ کے دروازے پہ آئی ہوں، دروازہ کھولو نا۔ دروازہ کھولا، دیکھتی کیا ہے ابا جان کہ چہرے مبارک کا رنگ مبارک زرد کیوں، آنسو کے نشان کیوں؟ میرے بھائی ذرا غور کرنا، میرے آقا کا جواب کیا تھا؟ یہ نہیں فرمایا فاطمہ تیرے لیے رو رہا ہوں، زینب رقیہ ام کلثوم کے لیے رو رہا ہوں، قاسم ابراہیم کے لیے رو رہا ہوں، نانا میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جبرائیل نے کہا میری امت کے گناہگار جہنم میں جائیں گے، اس بات میں رونے پہ مجبور کر دیا۔ میرے اور آپ کے لیے آنسو بہے ہیں، اس سے بڑا ہے محسن کوئی نہیں۔ تو اس کا تقاضا کیا ہوا؟ سب سے زیادہ کس سے محبت ہو؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں؟ ذرا بولو نا، زور سے ثواب ملے گا، زور سے بولو آخر تک آواز آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ، تو میرا پہلی بات یہ تھی کہ آقا سے سب سے زیادہ محبت کیوں ہو؟ تو آپ کو میں نے بتا دیا محبت کے 4 اسباب ہیں، اور چاروں کے چارے درجات میرے آقا میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے سب سے زیادہ محبت آقا سے۔ اب دوسری بات ہے کہ محبت کرنے والوں نے محبت کر کے دکھائی۔ میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں غلام ہے رسول کے غلام ہے، آپ بھی یہی کہتے ہیں نا؟ میں بھی کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ موت تو بڑی بات ہے قبول کرنا، داڑھی قبول کی ہے؟ حضور کی سنت ہے نا داڑھی۔ 10 آدمی اس مجمع میں کھڑے ہو جائیں جن کی داڑھی نہیں ہے اور کہیں کہ میں حضور کا عاشق ہوں اور میں آج کے بعد داڑھی نہیں منواؤں گا، کھڑے ہو کر جزاک اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائیں۔ 10 آدمی تو کم از کم کھڑے ہونے چاہیے، ورنہ جن کی نہیں ہے وہ کھڑے رہو، اللہ کو دکھا رہے ہو، اللہ خوش ہوگا، جزاک اللہ، اور بھی کھڑے ہو
اور ماشاءاللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائیں، جزاک اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آقا کا طریقہ اپنائیں گے۔ جب میں داڑھی کو قبول کروں گا تو موت کو بھی قبول کروں گا۔ میں کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میری بیٹی پتہ نہیں کرتی، میری بیوی پتہ نہیں کرتی، میری بہن پتہ نہیں کرتی، میں پردے کو قبول نہیں کرتا، موت کو کیسے قبول کروں گا؟ اس لیے کہیں کہ انشاءاللہ غلامی رسول میں جنہوں نے کہا موت بھی قبول ہے، کر کے دکھائیے موت قبول۔ کون ہے یہ وہ شخص ہے جیسے دنیا حبیب ابن زید کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مسلمہ کذاب ہے، مسلمہ کذاب کا دور ہے۔ پکڑ لیا حبیب ابن زید کو، بتا مجھے نبی مانتا ہے؟ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، مجھے نبی مانتا ہے؟ تو ملعون لانتی نہیں مانتا تجھے۔ کہا محمد ابن عبداللہ کو نبی مانتا ہے؟ کہا وہ سرتاج الرسل ہے، وہ خاتم النبیین ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، کیوں نہیں مانتا؟ اور کہتا ہے مسلمہ حبیب کا بازو کاٹو، دایاں بازو کاٹا حبیب کا، ماں کو بھیجا، ماں نے بیٹے کا کٹا ہوا بازو دیکھا، ماں رونے لگی، ہاتھ اٹھائے کچھ دعا کر دی، پھر پوچھا، کہا تو لانتی ملعون تجھے نہیں مانتا؟ کہا محمد کو، کہا وہ امام الانبیاء سرتاج رسول ہے، وہ خاتم النبیین ہے، کہا بایاں بازو کاٹو۔ حبیب ابن زید کا بایاں بازو کٹا، ماں تک پہنچا، ماں نے بیٹے کا کٹا ہوا بازو دیکھا، ماں رونے لگی، ہاتھ اٹھائے کچھ دعا کی، پھر دائیں ٹانگ کاٹی، ماں تک پہنچی، ماں بیٹے کی کٹی ہوئی ٹانگ کو دیکھ کر رونے لگی، دعا کی، بائیں ٹانگ کاٹ دی، ماں تک پہنچی، ماں بیٹے کی کٹی ہوئی ٹانگ دیکھ کر رونے لگی، دعا کی، اب سر باقی رہ گیا تھا، جب سر کٹا حبیب ابن زید کا، ماں تک پہنچا، ماں نے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھا، پہلے روتی تھی جو، آج مسکرانے لگی، اور مسکرا کر بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو کہنے لگی، ماں میرے بیٹے تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، تجھے پالا ہی تو میں نے آج کے لیے تھا۔ آسمانوں کی طرف سر اٹھا کر کہا، اللہ میرے تحفے کو قبول کر دینا۔ لوگوں نے سوال کیا، دائیں بازو کٹا ہوا ہے روئی، بایاں کٹا ہوا ہے روئی، بائیں ٹانگ کٹے ہوئے آئے روئی، سر کٹا ہوا آیا مسکرائی کیوں؟ کہا جب بیٹے کا دایاں بازو کٹا ہوا آیا مجھے ڈر تھا کہ ہی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے، اس کی نبوت کا اقرار کر دے، اور قرآن بھی کہتا ہے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے، لیکن وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ، دل میں اطمینان ہو، دل سے نہ کہ زبان سے کہے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میرے بیٹے کو استقامت دے دینا، بایاں بازو کٹوا دے، اس ظالم کی نبوت کا اقرار نہ کرے۔ جب بایاں بازو کٹ گیا میرے پاس آیا، مجھے ڈر تھا دائیں ٹانگ کٹوانے سے پہلے کہیں اس کی نبوت کا اقرار نہ کر دے۔ میں نے دعا کی، اللہ میرے بیٹے کو استقامت دینا، دائیں ٹانگ کٹوا دے، اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے۔ جب دائیں ٹانگ کٹ کر آئی مجھے ڈر تھا بائیں ٹانگ کٹنے سے پہلے کہ اس کی نبوت کا اقرار نہ کر دے۔ میں نے دعا کر دی، اللہ میرے بیٹے کو استقامت دینا، بائیں ٹانگ کٹوا دے لیکن اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے۔ جب بائیں ٹانگ کٹی مجھے ڈر تھا اب سر کٹوانا سے پہلے کہ اس کی نبوت کا اقرار نہ کر دے۔ میں نے دعا کی، اللہ میرے بیٹے کو استقامت دینا، سر کٹوا دے، اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے۔ جب میرے بیٹے کا سر کٹا مجھے یقین آ گیا کہ میرے بیٹے نے پیغمبر کی ختم نبوت پہ جان دے دی ہے۔ آقا کے بعد ختم نبوت کا سب سے پہلا شہید حبیب ابن زید ہے، اور جو صدیق اکبر کے زمانے میں ہوا ہے۔ یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کچھ حضرات کے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ کر پھر ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائی یہ آپ کہہ گئے 1400 سال پہلے، ارے 1400 سال کے بعد بھی ایسے موجود ہیں جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں گرفتار کیا ہوا ہے، لٹا دیا برف کی سلوں کے درمیان، دائیں طرف بھی برف کی سل، بائیں طرف کی برف کی سل، درمیان احمد علی لاہوری لٹایا ہوا ہے۔ کہنے لگا جیل کا سپریڈنٹ، اب بھی قادیانیوں کو کافر کہو گے؟ مولانا احمد علی
لاہوری نے دیکھ کر کہا اور برف کی شرح میں لٹا کر کے تم میرے خون کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہو، میرے ایمان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ میں کل بھی کہتا تھا قادیانی کافر ہے، آج بھی کہتا ہوں قادیانی کافر ہے، اور آئندہ بھی کہتا رہوں گا قادیانی کافر ہے۔ یہ ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ۔ یہ کون ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ۔ 3 سال مسلسل جیل میں رہنے کے بعد رہا ہو کر آتے ہیں، کھانا کھا رہے تھے، فارغ نہیں ہوئے تھے، وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، ہتھ کڑی لگی، پولیس والا لے کر جانے لگا، مڑ کر بیوی کی طرف دیکھا کہ کہیں یہ نہ سوچے کیسے مولوی سے واسطہ پڑا ہے، کبھی ریل میں کبھی جیل میں، مڑ کر دیکھ کر کہا رفیقہ حیات یہ سمجھنا بخاری لمبے سفر پہ چلا گیا ہے۔ وہ بخاری کی بیوی تھی، اس نے کہا بخاری جاؤ، بڑے مزے سے جاؤ، بڑے شوق سے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کمپرومائز کر کے حضور کی ختم نبوت پہ سودا بازی کر کے رہا ہو کر نہیں آنا۔ اگر رہا ہو کر سودا بازی کر کے آئے، خدا کی قسم میں اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی، اور اگر حضور کی ختم نبوت کے لیے آپ کی جان چلی گئی، اپنے دوپٹے کو آپ کے کفن میں استعمال کروں گی اور فخر سے کہوں گی میں بخاری کی بیوی ہوں۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی محبت میں ایسا کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ بابا غلام غوث ہزاروی ہے، اسمبلی کا ممبر ہے، اور گھر میں ایک ہی بیٹا، اکلوتا بیٹا بیمار ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، گھر میں تھے، ایک آدمی آیا، دروازے پہ دستک دی، کیا بات ہے؟ کہا بالا کوٹ میں اللہ دیتا قادیانی مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، کوئی اور نہیں، آپ چلیں۔ سوچا بیٹا بیمار ہے، کہا رہنے دو، ختم نبوت کی بات ہے۔ نکلے، وفا دوراہی پہ پہنچے، پیچھے آدمی آ گیا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کہا ایسا کرو میرے بیٹے کو، سوچا بیٹے کی نماز جنازہ پڑھوں، کفن پہناؤں، غسل دوں، یا آقا کی ختم نبوت کے لیے جاؤں؟ کہا جاؤ میرے بیٹے کو دفن کر دینا، جنت میں ملاقات کر لوں گا، لیکن میں نبی کی ختم نبوت پہ کسی کتے کو بھونکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بیٹے کو چھوڑ دیا، میت چھوڑ دی، لیکن حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار بن گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ مولانا غلام غوث ہزاروی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس وقت امریکہ، برطانیہ، فرانس سب نے جب پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ ختم نبوت ناموس رسالت کے قانون میں رتبہ بدل کر دو، اس کو تبدیل کر دو، تمہارے سارے قرضے ختم ہو جائیں گے، سب کچھ تمہیں معاف کر دیا جائے گا اور پیسے دیے جائیں گے، اس وقت جب دیکھا مولانا فضل الرحمان نے کہ اب یہ کیا جائے گا، اس نے بھی اعلان کیا تھا، یہ کہا سنگو پاکستان کے حکمرانوں سنو، تم نے اگر امریکہ، برطانیہ، فرانس سے وعدہ کر لیا ہے ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلی کا، تو سنگو میں بھی گنبد خضرا والے سے وعدہ کر کے آ چکا ہوں، یا جان دے دوں گا یا ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ترمیم ہو سکی نہ ہو سکی۔ ہمیں ایک خاص آدمی نے ایک بات بتائی تھی، کہا گیا کہ ایک دفعہ نواز شریف نے کابینہ کی میٹنگ بلائی، حقیقت کہہ رہا ہوں اور یہ معتمد آدمی نے یہ بات بتائی ہے، میٹنگ بلائی اور یہ کہا کہ ہمیں یہ آفر ہے، جتنا قرضہ ہے سب ادا کر دیں گے اور اتنا آپ کو زیادہ اور اماؤنٹ دے دیں گے، بس اس قانون کو ختم کر دو۔ سارے خاموش تھے، راجہ ظفر الحق کھڑا ہوا، اور راجہ ظفر الحق نے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ میاں صاحب مجھے اور کچھ پتا نہیں، پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن تو نہیں رہے گا، تو نہیں رہے گا۔ یہ کیوں؟ میرے نبی کے پروانے دیوانے ہر وقت موجود رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی مدینہ کی گلیوں میں جوتے اتار کر پھرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے آقا، تیرے کمال کسی میں نہیں، مگر دو چار، جیو تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مور و مار۔ یہ کون ہے؟ یہ شیخ العرب واجب حسین
احمد مدنی 18 سال تک روزہ رسول پر بیٹھ کر درس حدیث دیتے رہے اور یوں فرماتے قال صاحب ھذا القبر، اس روزے والے نے یوں کہا. اور جب انگریز کے خلاف عالم جہاد بلند کرنے کے لیے آنے لگے تو اس وقت روزہ رسول کو خطاب کرتے ہوئے کہا اور دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. میرے مدنی کے لیے میرے آقا کے روزہ اتر کا دروازہ کھلا، اندر گئے جھاڑو دینے کے لیے، پاس کچھ نہیں تھا، اپنی داڑھی کے بالوں سے صاف کیا، آئے واپس، برتن میں پانی تھا بھگویا، پینے لگے. یہ کیا کر رہے ہو؟ اس میں مر جاؤ گے. کہ ظالم تیرے نزدیک اس میں موت ہے، میرے نزدیک اس میں شفا ہے. یہ میرے اکابر ہیں. یہ کون ہیں؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ. ایک آدمی لا کر رومال دیتا ہے، مدینہ سے آیا ہے، چوما آنکھوں سے لگا دیا. کسی نے کہا یہ بنا ہوا مدینہ کا نہیں، کہا جانتا ہوں نہیں بنا ہوا مدینہ کا، لیکن مدینہ کی ہوا تو لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بھائیو، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میرے نبی کے در کی چوکیداری کی. جہاں نبی کے در کے چوکیدار آپ کو ملیں گے، وہاں ان چوکیداروں کے بھی چوکیدار آپ کو ملیں گے. صحابہ نے میرے نبی کے در کی چوکیداری کی ہے، اور صحابہ کے در کی چوکیداری کرتے ہوئے مجھے حق نواز نظر آتا ہے، جس نے بلال جیسے کالے کی چوکیداری کر کے دکھا دیا کہ لوگوں ابو بکر تو بڑی بات ہے، عمر عثمان تو بڑی بات ہے، علی معاویہ بڑی بات ہے، میں تو کالے بلال کا بھی غلام اور خادم ہوں. اور جب صحابہ کی چوکیداری میں جیل میں تھے، علامہ شعیب ندیم رحمہ اللہ، مجھے خود انہوں نے یہ جملہ بتایا تھا، ہمارے بڑے اچھے دوست، فرمانے لگے جب میں ملتان کی جیل میں مولانا حق نواز کے پاس کیا رحمہ اللہ، میں پاؤں دبانے لگا، پنڈلی پہ ہاتھ لگا، روک دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا صحابہ کی محبت میں مارا. میں نے کہا بہت مار کھائی. کہا مار تو کھائی ہے لیکن صحابہ سے کم کھائی ہے، صحابہ سے کم کھائی ہے. وہ فرمانے لگے پنڈلیوں کو چیر کر ان میں مرچیں ڈالی ہوئی تھی، لیکن حق نواز پھر بھی تڑپتا تھا ابو بکر کی صداقت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، عثمان کے حیا کے لیے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے لیے، امیر معاویہ کے تکبر کے لیے، امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے. یہ کون ہے؟ یہ انہی کے در کا چوکیدار ضیاء الرحمن فاروقی، مورخ اسلام، اپنی زندگی کو لٹا گیا، بم کے دھماکوں میں اڑ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کہا میرے بیٹے یتیم ہو جائیں کوئی بات نہیں، مجھے ابو بکر عمر عثمان علی کے دروازے پہ پہرا دینا ہے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے دروازے کے پہرے دار ہیں، وہ مصطفیٰ کے دروازے کے پہرے دار ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کون؟ مولانا عاصم طارق رحمہ اللہ. اور مجھے یاد ہے مولانا عاصم طارق کے وہ الفاظ جب کشمیر کے سفر پر تھے، مظفر آباد کے جلسے میں مولانا عاصم طارق نے اس وقت ناموس صحابہ نے بیت بل اسمبلی میں جمع کیا ہوا تھا، اس وقت کہا تھا اسمبلی کے ممبروں اس بل پہ دستخط کر لو، اس کے بدلے میں میرے بیٹے معاویہ اور انس اور سب کے اگر سچ چاہتے ہو، خدا کی قسم میں صبح آنے سے پہلے تمہارے ٹیبل پہ رکھ دوں گا، تم دستخط کر لو. صحابہ کے در کی، اہل بیت کے در کی پیرا داری دینے والے. یہ کون؟ علم کا سمندر علی شیر حیدری، جس نے اپنی جان قربان کر دی، جو علم کا سمندر تھا. میں اکثر ان کے بارے میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے انور شاہ کشمیری کو نہیں دیکھا، لیکن انور شاہ کشمیری کا علم میں نے علی شیر حیدری میں دیکھا ہے. میں نے اشرف علی تھانوی کو نہیں دیکھا، لیکن اس کا تقویٰ اور تصوف میں نے علی شیر حیدری میں دیکھا ہے. میں نے حسین احمد مدنی کو نہیں دیکھا، لیکن حسین احمد مدنی کی یلغار میں نے علامہ علی شیر حیدری میں دیکھی ہے. اور میں نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو نہیں دیکھا، لیکن اس کی خطابت میں نے علی شیر حیدری میں دیکھی ہے. میں نے مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اس کی فقاہت کو میں نے علامہ علی شیر حیدری میں دیکھا. اتنا بڑا آدمی صحابہ کے در پہ کٹ گیا، ذبح ہو گیا،
اور کیا بولا کرتا تھا، اس کے جملے کیا تھے؟ وہ پروانے محمد کے، یہ پروانے صحابہ کے، وہ دیوانے محمد کے، ہم دیوانے صحابہ کے، وہ مستانے محمد کے، ہم مستانے صحابہ کے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اکابر کی ایک داستان ہے، ایک تاریخ ہے ہمارے اکابر کی، جنہوں نے ہر موقع پہ، اور آج میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ حق نواز تیری قبر کو سلام ہے، ضیاء الرحمن فاروقی تیری عظمت کو سلام ہے، اعظم طارق تیری شہادت کو سلام ہے، علی شیر حیدری تیری جرأت کو سلام ہے۔ تو نے علی شیر حیدری، تو نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے تو نے ثابت کیا تھا کہ ہمارے آپ کے خون کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اسمبلی اور سینٹ سے بھی یہ بل پاس ہو گیا۔ صحابہ کی عظمت کا پرچم بلند ہوا، اور کیسے بلند ہوا؟ قربان جائیں علامہ احمد لدھیانوی پہ، جس کی قیادت میں یہ پرچم بلند ہوا، اور کہتے ہیں کلندر ہر سے گویت دیدہ گویت، میرے حق نواز، میرے اشار، میرے ضیاء الرحمن فاروقی، میرے اعظم طارق علی شیر حیدری نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا پاکستان کی اسمبلی میں بھی یہ موقف چلے گا اور سینٹ میں بھی یہ موقف چلے گا، اور وہ تو چلے گئے۔ ان کا خون پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بھی بولا، اور ان کا خون سینٹ میں بھی بولا، اور ایسا بولا کہ حضرات صحابہ کی روح خوش ہو گئی، اور انہوں نے بھی اس وقت کہا ہوگا حق نواز تجھے سینے سے لگائے، تو نے تو قربانی دی، لیکن آج تو نے ہمیں تحفظ فراہم کر دیا، ہمیں تحفظ دے دیا، تم نے اپنے بچوں کو تو یتیم کروا دیا، لیکن ہماری عزت اور ہمارے ناموس کو محفوظ کر دیا۔ ہم سلام کرتے ہیں ان کی عظمت کو میرے بھائیوں، اور میں آپ کے دل و دماغ پہ یہ دستک دیتا ہوں کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی، بولو زور سے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ ہم جیسے ابو بکر کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں، ایسے علی کے دشمن سے بھی نفرت کرتے ہیں، جیسے عثمان کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں، اس طرح ہم حسین کے دشمن سے بھی نفرت کرتے ہیں، جیسے ہم عمر کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں، ہم اسی طرح حسن کے دشمن سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ہیں، جب ہمارے ہیں تو انشاءاللہ کل وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ تو اسی لیے پھر ہر مومن کی زبان کا یہ چرچا رہنا چاہیے، کرام چرچا صحابہ کا، کرام چرچا صحابہ کا۔ گر جنت میں جانے کی ہے تجھے طلب تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔